بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعل فیہا، اور پیدا کیا رکھے فیہا اس زمین میں رواسی یا پہاڑ من فوقہا اس کے اوپر سے۔ من فوقہا ذکر کرنے کی ایک حکمت یہ ہے کہ وہ پہاڑ زمین کے اوپر رکھے اور وہ تمہارے لیے خوراک کا ذخیرہ بنا دیے۔ پہاڑ جو زمین کے اوپر رکھے، پہاڑوں کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک زمین کے اندر ہے تو وہ میخوں کی طرح زمین کو قابو رکھتا ہے، اس کے ڈاما ڈول ہونے سے بچاتا ہے، اور پہاڑ کا دوسرا حصہ اوپر ہوتا ہے۔ جو حصہ اوپر ہے اس میں تمہارے لیے قسم کی روزیوں کا انتظام کر رکھا ہے، خوراکیں بھی ہیں، دھاتیں بھی ہیں، اور بھی بہت سارے تمہارے فوائد ہیں جو پہاڑوں کے اوپر والے حصہ میں ہوتی ہیں، تمہارے بھی اور جانوروں کے بھی۔ ایک اور دوسرا من فوقہا ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ پہاڑ تمہیں نظر بھی آتے ہیں اور حسن منظر بھی پیش کرتے ہیں، یعنی ان پہاڑوں کے پیدا کرنے کی بے شمار حکمتوں کی طرف اشارہ ہے، بے شمار حکمتوں کی طرف اشارہ ہے۔ من فوقہا کی تصریح سے وبارک فیہا، اور برکتیں رکھیں اس زمین میں۔ برکات الارض، زمین کے اندر برکتیں کیا ہیں؟ کچھ برکتیں محسوس برکتیں ہیں، آپ ایک دانہ زمین کو دیتے ہیں اور 20 دانے وہ تمہیں واپس کرتی ہے۔ ایک دانہ زمین میں ڈالتی ہیں، اس میں برکت کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے ایک دانہ ڈالا، اس سے پودا نکلا، پودے سے کئی سٹے بنے، ہر سٹے میں کئی دانے نکلے اور کئی سنبل نکل آئے، تو یہ ایک سے 20 دانے بن گئے، یہ بھی برکت ہے۔ آپ نے ایک بیج کی گٹھلی زمین میں دبائی تھی، اس سے درخت پیدا ہوا اور اس درخت پہ ہزاروں پھل لگے ہیں، برکت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی برکت ہے۔ آپ نے درخت کی ایک کلم لگائی تھی، جڑ لگائی تھی، وہ درخت بڑا تو اس سے ہزاروں شاخیں اور پتے نکل آئے، تو یہ ہے برکہ۔ اللہ نے زمین میں برکات رکھ دی ہے۔ اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے، ان برکات سے مراد قسم کی معدنیات ہیں، گیسیں ہیں، پٹرول ہے جو آج کا نئی دریافت ہے، قریب دور کی پٹرول، گیس سے اور دھاتیں اور بھی کئی قسم کی چیزیں اس زمین کے اندر رکھی ہیں۔ اور بارک فیہا، اس بارک میں اشارہ کیا ہے برکت، یعنی ایسی ترتیب سے رکھی جو ختم ہونے والی نہیں ہے، برکت ہی برکت ہے، منافع ہیں۔ وقدر فیہا، اور تقدیر فرمایا، مقرر کیا، فیہا اس زمین میں، اقواتہا، اقوات جمع قوت کی ہے، قوت کا معنی روزی، اقواتہا ذخیرہ روزی، ذخائر روزی، روزی کے سارے ذخیرے زمین میں رکھ دیے۔ زمین کو پیدا کیا تو روزی کے ذخائر رکھ دیے۔ غور کرنے کا مقام ہے۔ زمین کو جب پیدا کیا، قیامت تک جتنی مخلوقات آنی تھی اور جو خوراک اس کی ضرورت تھی، وہ ساری کی ساری زمین کے اندر خزانہ بنا کے رکھ دی۔ بکریاں جتنی آنی تھی، ان کے مزاج کا گھاس کا انتظام زمین میں رکھا تھا۔ شیر جتنے آنے تھے
ان کے مزاج کا گوشت کا نظام اس کا بھی انتظام زمین میں کر دیا تھا۔ انسان جتنے آنے تھے ان کے مزاج اور طبع کی خوراک وہ بھی پوری زمین میں رکھی تھی۔ حشرات الارض، چرند پرند، ساری کائنات کی مخلوق جس کو جس چیز کی ضرورت تھی، جس خوراک کی ضرورت تھی، زمین بنا کر اسی میں عقبات جمع کر دی۔ قیامت تک وہ ذخائر ختم ہونے والے نہیں۔ ان باتوں پہ ذرا غور کرتے ہو، قیامت تک وہ ذخائر ختم ہونے والے نہیں۔ خاندانی منصوبہ بندی والے بیچارے ویسے ہی چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ پہلے دن ہی اللہ نے اتنے ذخائر رکھ دیے کہ ساری کائنات کو، اچھا پھر اس کا رزق بھی مقدر کر دیا کہ یہ صوفی صاحب 3 روٹیاں کھائے گا اور فلانا 10 روٹیاں کھائے گا روزانہ، اور کل کتنیاں روٹیاں کھائے گا۔ مثال کے طور پہ ہزاروں جانور نہیں، لاکھوں جانور، حشرات الارض، انسان اور ہر قسم کی ذی روح چیز کی جو طبیعت تھی کھانے کی، ان سب کے کھانوں کو پہلے دن سٹور کر لیا۔ قدر فیہا، مقرر کر دیا، پورا انداز جانچ کر ناپ تول کر مقدر کیا زمین کے اندر اقواتہا، کب فی 4 ایام، سبحان اللہ، 2 دن اور ملے، کل 4 دن بن گئے۔ سواء للسائلین، یہ جو لفظ ہے برابر ہوا، اس کا سادہ سا میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ جو برابر ہے للسائلین، محتاجین کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، قیامت تک اس کے جتنے ضرورت مند آئیں گے سب کے لیے برابر ہے، سب کے لیے کافی ہے۔ جو حاجت مند جس خوراک کا آئے گا وہ ذخیرہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، سب کے لیے برابر ہے، یعنی کوئی اس میں کمی آنے والی نہیں ہے، کوئی اس میں کمی آنے والی، یہ سادہ سا ترجمہ کیا میں نے۔ اور السائلین بمعنی المحتاجین، الطالبین، یسألہ من فی السماوات۔ سوال کے کئی معنی ہوتی ہیں، سوال استفہام بھی ہوتا ہے، پوچھنا، سوال طلب کے معنی میں بھی ہے، طلب کرنا، اور سوال حاجت کے معنی میں بھی ہوتا ہے، جیسے یسألہ من فی السماوات ومن فی الارض، کیا معنی ہوگا؟ یسألہ پوچھتے ہیں، مانگتے ہیں، طلب کرتے، طلب کے معنی میں ہے یسألہ، طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں آسمان و زمین والے۔ اور جہاں یہ جملہ خبریہ ہے صورتاً، مانن انشائیہ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ مانگو آسمان و زمین کی ساری مخلوق اپنی ہر حاجت اللہ ہی سے مانگو، ہر وقت اللہ ہی سے مانگو۔ تو یہ سوال مانگنے کے معنی میں ہے۔ تو میں نے کیا معنی کیا للسائلین کا؟ المحتاجین، حاجت مندوں کے لیے، طلب کرنے والوں کے لیے۔ مطلب کیا ہے کہ جو قیامت تک طالب رزق آئیں گے، محتاج رزق ہیں، جو ان کی طبیعت کے مطابق رزق تھا وہ ان 2 دنوں میں ذخیرہ کر دیا گیا، اور ذخیرہ بھی کر دیا گیا برابر شرابر۔
یہ نہیں ہے کہ ملا نے 10 روٹیاں کھانی تھی اور 9.5 ذخیرے میں پڑی ہوں جی، پوری 10 سی، ایک لقمہ بھی کم نہیں ہے سواء۔ اب اس کے اگر مزید تحقیق کرنی ہے تو پھر لمبی ہے۔ یہ سواء میں 3 طرح پڑھنا صحیح ہے۔ سواء بالجر تو یہ صفت ایام کی ہے، سواء مرفوع تو یہ مبتدا محذوف کی خبر ہوگا اور مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر ایام کی صفت بنے گا 2۔ اور تیسرا یہ ہے کہ سواء یہ حال ہے، منصوب بنابر حال ہے، اور چوتھا یہ کہ سواء یہ منصوب بنابر مفعول مطلق ہے، سوا سواء، سوا اس کا عامل مقدر ہے، سوا سواء، سمجھ گئے میری بات؟ تو مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں، مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں، اور منصوب یہاں آپ کے پاس کیا ہے منصوب، تو منصوب ہونے کی 2 توجیہ ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ مفعول مطلق ہے اور اس کا عامل سوا یہ مقدر ہے، اور یہ جو للسائلین ہے یہ قدرہ کے متعلق ہے، قدرہ للسائلین۔ اب بڑا مزہ آئے گا معنی کرتے ہوئے، قدرہ فی للسائلین، برابر کیا، برابر کرنا، اور وہ مقرر رکھا اندازہ مانگنے والوں کے لیے، محتاجوں کے لیے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ کس کو سمجھ آئیے بھائی؟ بجلی کے بغیر؟ اچھا، چند ایک کو نہیں ہے سمجھ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ پہلا معنی تو آسان ہے نا، سب کو سمجھ آ گیا۔ اللہ نے ذخائر روزی رکھ دیے اور وہ برابر ہیں محتاج ضرورت مندوں کے لیے، اس میں کمی نہیں ہوگی، آسان سمجھ ہے۔ اور ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ برابر ہوا واسطے پوچھنے والوں کے، برابر ہوا واسطے سوال کرنے والوں کے۔ یہ سوال کرنے والے یہود تھے اور یہودیوں کی کتابوں میں بھی یہ تفصیل تھی، تو مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے سوال کیا ان کے لیے برابر ہوا۔ جو قرآن نے خبر دی یہی خبر ان کی کتابوں میں بھی موجود تھی، تو یہاں پھر ثواب موافقت کے معنی میں ہوگا۔ قرآن کی یہ خبر ان کی کتابوں کی خبر کے موافق ہوئی۔ ہو گیا جی، یہ مشکل مقام ہے۔ سواء للسائلین ثم استوى الى السماء، پھر قصد کیا طرف آسمان کے، ثم استوى الى السماء۔ جہاں غیر مقلدین نے بڑی چبل لگائی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان کے دماغ میں خشکی ہوتی ہے۔ یہاں استواء علی العرش والا معنی بالکل نہیں، نہ وہ مضمون ہے، یہ استواء علی العرش والا معنی نہیں ہو رہا، نہ یہ ان صفات میں سے ہے۔ استواء علی العرش اور چیز ہے، یا استواء کا صلہ الی آیا ہے، علی نہیں جی، اس میں فرق ہے۔ جب استواء کا صلہ الی آئے تو معنی قصد والا ہوتا ہے، تو مطلب کیا ہے کہ پھر قصد کیا آسمان کے بنانے کا۔ ثم استوى الى السماء، اب یہاں پر بھی بڑے بزرگوں نے لکھ دیا، بزرگ سے مراد غیر مقلدین ہے۔ بزرگ کے لفظ سے پریشان نہ ہوا کرو۔ ہم سعودیے میں گئے تو وہاں 3 جمرات ہیں جس کو حاجی کنکر مارتے ہیں، تو جو بڑا جمرہ ہے اس پہ فارسی میں لکھا ہوا ہے بزرگ،
تو کبھی بزرگ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ بزرگ کا معنی کیا ہے؟ بڑا۔ وہ چونکہ بڑا شیطان ہے تو اس بڑے جمرہ کے اوپر لکھا ہوا ہے بزرگ۔ میں نے کہا اب تو بات پکی ہوگی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ بزرگوں کو نہیں مانتے، جو قرآن و سنت کے خلاف ہو وہ وہی بزرگ ہے، جو کتاب و سنت کے خلاف ہو وہ وہی جمرے والا بزرگ ہے۔ وہ معنی بھی سمجھ آ گیا۔ چلو جی، فرمایا ثم استوى الى السماء، پھر قصد کیا آسمان بنانے کا، وہی دخان، اس حال میں کہ وہ دھواں تھا، صحابیہ غبار، اور انگلش میں کہتے ہیں نیبولا۔ نیبولا سائنس کی زبان میں نیبولا ہے، نیبولا NEBULA، نیبولا۔ بہیا دخان، وہ صحابیہ غبار تھا، دخان دھواں غبار، صحابیہ نیبولا۔ فقال لها، پس فرمایا اس کو، وللارض، اور زمین کو، ائتیا طوعا او کرہا، حکم مانو، ائتیا حکم مانو، طوعا خوشی سے، او کرہن یا زور سے، ناخوشی سے۔ قالتا، دونوں نے کہا، آسمان نے بھی اور زمین نے بھی، ہم نے فرما برداری کی اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے حکم مانا، طائعین، خوشی خوشی ہم نے حکم مانا۔ فقضاہن، پس بنا ڈالا ان کو 7 آسمان۔ فقضاہن، بنا ڈالا ان کو 7 سماوات، 7 آسمان، فی یومین، 2 دنوں میں، تو کل کتنے بن گئے؟ 6 دن۔ بأوحا، اب پہلے آیت سمجھو، ثم استوى الى السماء، پھر قصد کیا آسمان بنانے کا، وہی دخان۔ اب ایک بات سمجھو تو پورا مضمون سمجھ آ جائے گا۔ یہاں پر اشکال بہت ہے، بہت زیادہ اشکال ہے، کہ ایک تو بات چلتی ہے پہلے آسمان بنا یا پہلے زمین بنی، پھر یہ دھواں کہاں تھا، ہے یا دخان، یہ دھواں کیا ہے، یہ غبار کیا ہے، دھواں کیا ہے۔ تو ایک بات کی طرف میری توجہ کر لو، مسئلہ یہ ہے کہ کبھی آپ کسی بلڈنگ کو بنتا دیکھا ہو، صوفی صاحب سو رہا ہے ماشاءاللہ، ہاں، یہ جو کالی خوبصورت ٹوپی والا صوفی ہے نا، مہربانی کر، آئندہ ڈنڈا میں ادھر رکھوں گا۔ اچھا بھائی، کیا کہہ رہا ہوں، بلڈنگ آپ نے بنتی دیکھی ہو، میری طرف توجہ فرماؤ، تو بلڈنگ کا یہ جو سٹرکچر ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، ہاں، یہ کٹھا بنایا جاتا ہے۔ اس کے 2 مراحل ہوتے ہیں، ایک سٹرکچر بنانے کے اور ایک تکمیل کے مراحل ہوتی ہیں۔ مکان کوئی بھی بلڈنگ ہے تو اس کی بنیادیں کٹھی شروع ہوتی ہے، پورا پروگرام کٹھا شروع ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے کئی حصے ہوتے ہیں اور سٹرکچر بھی کٹھا بن جاتا ہے۔ پھر ایک مرحلہ ہوتا ہے تکمیل کا۔ مثال کے طور پہ یہ بلڈنگ آپ کے پاس بنی ہے تو اس کی بنیادیں ایک ساتھ
رکھی گئی تھی، اور پھر یہ پہلا حصہ بنایا گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، تو یہ درجات، اور پھر اس ابھی تکمیل نہیں ہے۔ تکمیل کے مراحل یہ ہوتے ہیں کہ مثلاً یہ تہ خانہ ہے، اس کو پہلے پلستر کر کے رنگ رنگ کر کے اور اس کو بہترین بنا دیا جائے تو اب یہ تکمیلی مرحلہ ہوگا، اور باقی بعد میں کیا جائے۔ تو کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی، تو اصل یہ کائنات اس بلڈنگ کی معنی سمجھو، پوری کائنات، تو اس کا سٹرکچر کٹھا شروع ہوا، اور اس کے بعد بعض چیزوں اور بعض حصوں کی تکمیل پہلے کی گئی اور بعض حصوں کی بعد میں کی گئی۔ اس لیے زمین پہلے بنی، آسمان پہلے بنا، یہ سارے سوال ہی ختم ہو جاتے ہیں اگر آپ کو میری یہ بات سمجھ آ گئی، نہیں تو جو پہلی تم نے سمجھی ہوئی اسی پہ قابو رہو۔ تو ساری کائنات کی بنیاد کٹھی رکھی گئی، پھر اس کے کچھ مراحل تکمیل ہیں، اور مراحل تکمیل میں کبھی کچھ حصہ بنایا گیا، کبھی کچھ، تو بیان کرنے میں یہ بیان ہو سکتا ہے دونوں کٹھے بنے، یا فلانے حصے کی تکمیل پہلے ہوئی اور فلانے کی بعد میں، تو بنے تو سارے کٹھے ہیں۔ تکمیلی مراحل میں فرق یہ ہوتا رہتا ہے، تو اس بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اشکال نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہاں پر بھی ایسے ہے، بہیا دخان، یہ دھواں تھا، اس کے بھی دو معنی ہیں۔ دھواں تھا یعنی کوئی چیز نہیں تھا، دھواں تھا یعنی کوئی چیز نہیں تھا، کوئی چیز، ایک معنی یہ ہے، وہ دھواں تھا، کوئی چیز بھی نہیں تھا، لا شے تھا۔ اور دوسرا معنی کہ وہ دھواں تھا، غبار تھی، صحابیہ تھا، دخان تھا۔ تو اب یہ دخان کب بنا؟ تو یہ جب زمین، میں نے آپ کو بتا دیا کہ پوری کائنات کٹھی بنیاد کٹھی رکھی گئی، تو جب زمین بنی تو دھوئیں کی بھی ایک شکل موجود تھی، اور وہ آسمان کا جو مادہ پیدا کیا، آسمان و زمین بنے بدی السماوات، بغیر مادہ کے، لیکن ایک شکل آسمان کی دھوئیں والی تھی، اور اس کا مرحلہ تکمیل یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ اور بھائی آسمان کا کوئی مادہ نہیں، تو بہیا دخان کا کیا معنی؟ پہلا تو ہے کہ دخان کنایا ہے عدم سے، کوئی چیز بھی نہیں تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ دخان تھا، اور دخان کو پیدا کیا، یہ آسمان کی پہلی شکل تھی، پہلا مرحلہ تھا، اور مرحلہ تکمیل جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ کس کو سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، مفتی صاحب تو ماشاءاللہ۔ بہیا دخان، یہ بات سمجھنے والی ہے، ورنہ ایسے اشکال ہوں گے کہ جواب نہیں ہوگا۔ تو یہ دھواں تھا یعنی کوئی چیز نہیں تھا، یا یہ دھواں تھا، یہ آسمان کا پہلا مرحلہ ہے کہ جب اللہ نے بغیر مادے کے پیدا کیا تو کس چیز کو؟ دھواں کو۔ پھر دھواں کی جو تکمیلی شکل ہے وہ یہ 7 آسمان ہے، اسی کے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنا ڈالے۔ جیسے زمین کے بارے میں مشہور ہے کہ پانی کا بلبلہ ظاہر ہوا، اور پانی کا وہ بلبلہ کعبہ کے نیچے، جہاں اب کعبہ ہے جہاں، پھر اس بلبلہ کو بچھا کر زمین بنائی گئی۔ تو پہلی شکل اس کا وہ پانی کا بلبلہ ہے، اور جو مرحلہ تکمیل ہے یہ موجودہ صورت ہے۔ ہاں بھئی، تو یہ مسئلہ حل ہو گیا میرا خیال ہے۔ بہیا دخان، یہ دھواں تھا، فقال لہا وللارض، اللہ نے فرما دیا زمین کو، آسمان کو بھی فرما دیا، زمین کو بھی فرما دیا۔ اب شکر ماسر امین نہیں تھا،
نہیں تو ماسٹر صاحب کہتے جب روح نہیں تو اللہ نے فرمایا کیسے؟ اور زمین آسمان زندہ ہیں؟ بولو، شک پڑ گئی ہے؟ زمین آسمان زندہ ہے، ان میں روح داخل ہے؟ تو پھر اللہ نے فرمایا کیسے؟ یہ جو للڑ پارٹی ہے نا بالکل معتزلہ ہے، کٹر معتزلہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اگر اندر روح نہیں تو پھر سوال جواب کیسے؟ اندر روح نہیں، روح کا اعادہ نہیں ہوا تو عذاب ثواب کیسے؟ سوال جواب کیسے؟ سوال جواب کیسے؟ اچھا ہے اتنے بدھو کہ اپنی بات کو بھی سمجھتے نہیں، پھر خود کہتے ہیں کہ میت جو ہوتا ہے نا وہ چارپائی پہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، تو میں نے کہا میت چارپائی پہ کہہ رہا ہے قدمونی، تو وہاں تو بالاتفاق روح نہیں۔ جی تم بھی کہتے ہو کہ روح آتی ہے دفن کرنے کے بعد، دفن سے پہلے جو میت کہہ رہا ہے قدمونی قدمونی، تو وہ کون سی حالت ہے کہ بالاتفاق ابھی تک روح نہیں آئی؟ اچھا بغیر روح کے قدمونی قدمونی کہہ سکتا ہے اور فرشتوں کا جواب بغیر روح کے نہیں دے سکتا؟ ہے نا بدھو پر؟ بھئی روح آئی نہیں تو قدمونی قدمونی کہہ سکتا ہے بقول ان کے۔ اصل تو حدیث کا معنی ہی اور ہے، اور یہ حدیث کی تخریر کرو گے تو اندر سے مسئلہ ہی اور نکلے گا۔ تقریر کے بعد مسئلہ ہی اور ہے، یہ آ جائے گا کہیں، لیکن میں انہی کی بات ان کے منہ پہ مار رہا ہوں کہ ایک طرف تم کہتے ہو قدمونی قدمونی، تو جب چارپائی پہ میت ہوتا ہے تو اس میں روح ہوتی ہے؟ اچھا بغیر روح کے قدمونی قدمونی کہہ سکتا ہے اور بغیر روح کے ربی اللہ نہیں کہہ سکتا؟ یہ ہوتا ہے عقل نبوت تولد چے سود۔ پیدا ہونے کا کیا مطلب؟ پیدا۔ اچھا پھر روح آتی ہے، فرشتے جب سوال جواب کر لیتے ہیں نا پھر مر جاتا ہے۔ اچھا ادھر کہتے ہیں روح آئی نہیں تو عذاب ثواب کیسے؟ میں نے کہا سوال و جواب کے بعد پھر مر گیا تو اب تمہارے اصول پہ تو عذاب و ثواب ہے ہی نہیں۔ یہ بات تمہیں کوئی سمجھ نہیں ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ روح اس لیے واپس آتی ہے، اگر روح واپس نہ آئے تو عذاب و ثواب نہیں ہوتا، اور پھر کہتے ہیں سوال و جواب کے بعد پھر مر جاتا ہے، ایک موت قبر میں ہوتی ہے پھر مر جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اگر مر جاتا ہے، تم تو کہہ رہے تھے روح اندر نہ ہو عذاب و ثواب نہیں ہو سکتا، تو اب جو مرا ہے تو اب بڑے منکر تو عذاب و ثواب قبر کے تم ہو۔ لیکن یہ اپنی کہی ہوئی بات بھی نہیں سمجھ سکتے، یہ ایسا لم جبوج ٹبر ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی دو تقریریں ہیں، فقال لها وللارض۔ ایک تقریر ہے علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے ائمہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ ان الشعور لکل شیء، کہ شعور اور ادراک کے بسیط ہر چیز میں اللہ نے رکھا ہے اس کے حال کے مطابق۔ زمین کے ذرے، ریت کے ذرے، پتھر، جماد، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کا ادراک کے بسیط رکھا ہے جو خطاب الہی کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خطاب کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ہماری نہیں سنتے، نہ ہماری وہ سمجھ سکتے ہیں پتھر نہ ریت کے ذرے، لیکن ایک ایسا ادراک بسیط ہے
کہ خطاب الہی کو وہ سمجھ بھی سکتے ہیں اور خطاب الہی کے وہ مخاطب بھی بنتے ہیں. اس چیز کا نام کیا ہوتا ہے؟ ادراک بسیط. کیا ادراک بسیط؟ وہ زندہ نہیں ہے، جماد ہے مردہ. اور جماد تو جس میں جان شان نہیں، روح نہیں. بسیط اسی لیے کہتی ہے کہ وہ کوئی زندہ چیز نہیں ہے، لیکن ہر ذرے میں ایک ادراک بسیط ہے، اور وہ اس ادراک بسیط کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے خطاب کو سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. اور اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بھی کر رہی ہے اسی ادراک بسیط پر. تو اللہ نے آسمان کو حکم دیا، آسمان تیری میری نہ سن سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے، لیکن جب اللہ نے حکم دیا تو اللہ کی آسمان بھی سنتا ہے. آگ ہے، آگ میری اور آپ کی نہ سن سکتی ہے نہ سمجھ سکتی ہے، لیکن جب اللہ نے کہہ دیا یا نار کونی بردا، آگ نے اللہ کے کلام کو سمجھا بھی ہے اور اس پہ عمل بھی کیا ہے. سمجھ رہے ہو میری بات؟ یہ ایک تقریر یہی ہے کہ ان الشعور لکل شیء، ہر قسم میں ایک ادراک، ہر شے میں ایک ادراک بسیط ہے، جس ادراک بسیط کی بنا پر وہ اللہ کی تسبیح بھی کرتی ہے، اللہ کے خطابات کو بھی سمجھتی ہے، اور ہمارے لحاظ سے نہ وہ سنتی ہے نہ ہمیں سمجھتی ہے. اس اعتبار سے وہ بالکل مردہ ہے، لیکن خطاب الہی کو سمجھنے کا ہر چیز میں ادراک موجود ہے. کچھ سمجھ آ گئی؟ جی. اس ادراک کے بسیط کو متکلمین نوع من الحیات کہتی ہیں. نوع من الحیات، وہ بھی کہتے ہیں قیامت تک روح بدن میں نہیں. یہ تو حتمی فیصلہ ہے بھائی، فیمسک التی قضا علیہ الموت، حتمی فیصلہ ہے، جو مر گیا قیامت تک روح اس کے بدن میں نہیں. حیرانگی کی بات ہے کہ یہ لوگ قرآن کی اتنے منکر کیوں ہیں، حالانکہ 14 صدیوں کے مفسرین نے صرف ایک ہی یہی معنی کیا ہے، لا یردھا الی البدن الی یوم القیامت الکبری حتی ینفخ نفخۃ البعث. سب مفسرین نے یہی معنی کیا، لا یردھا الی البدن، کہ جس پہ موت کا فیصلہ ہو گیا قیامت تک اس کی روح بدن میں نہیں. تو اسی پر قاضی ثناء اللہ صاحب کی عبارت آپ کے پاس لکھی ہے مظہری کی، کیف تکفرون باللہ. تو انہوں نے ایک سوال کیا کہ جب قبر میں روح نہیں آتی اور جسم مردہ ہے تو عذاب و ثواب کیسے ہوتا ہے؟ تو قاضی صاحب نے زبردست بات کی، فرمایا یہ سوال کسی چبل کے ہی ہو سکتا ہے. وجہ کہ جو اللہ کی قدرت کو سمجھتا ہے کہ ریت کے ذرے بھی تسبیح کرتے ہیں، تو اگر وہ ادراک بسیط مردے اور میت کے ذروں میں موجود ہو وہ ادراک بسیط، تو وہی عذاب و ثواب کے لیے کافی ہے، جہاں روح کو لوٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کچھ بات سمجھ گئے؟ لیکن ماسٹر کو کون سمجھائے؟ یا تو کہنا شروع کر دو زمین بھی زندہ. ہاں، حضرت شیخ القرآن کے مقابلے میں ادھر پنڈی میں ایک مولوی تھا، تو وہ بھی دورہ پڑھاتا تھا، دورے اس نے بھی شروع کر دیا، اور ساتھ ایک پتھر رکھتا تھا تیمم والا، اور کہتے ہو مولوی غلام خان تو کہتے ہے مردے نہیں سنتے، اللہ کی قسم یہ پتھر بھی سن رہا ہے. اور اللہ یار خان چکرالوی نے یہ لکھا ہے کہ پتھر سنتے ہیں، ریت کے ذرے سنتے ہیں، اور ان کی عقل کا بھی آپ ماتم کریں. ریت کے ذرے سنتے ہیں، پتھر سنتے ہیں، ہر چیز سنتی ہے. اور جب ہے نا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، کہتے ہیں بت مراد ہے.
ابھی تو کہہ رہے تھے پتھر سنتے ہیں، ہاں نہیں کہ لا یسمع سے مراد بت ہے، تو وہ تو تمہارے نانے کے بنتے ہیں، وہ بھی تو پتھر ہیں۔ جی یعنی بالکل چبل پارٹی، کوئی ایک بنیاد پہ تو خدا کے بندے کھڑے ہو جاؤ، کوئی بنیاد تو بنا لو، لیکن بالکل لم یبچ۔ تو جو متکلمین حضرات، جیسے آپ نے شرح قائد میں پڑھے، یہ انشاءاللہ عذاب قبر کی جب بات آئے گی تو عذاب قبر کے معاملہ میں یہ جو للڑ پارٹی ہے یہ بالکل اہل سنت کے منہج کے مقابل ہے۔ جی شرح قائد میں آپ نے پڑھا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ یمکنو ان یخلق اللہ نوعا من الحیات قدر ما یتعلم او یتلذذ، قدر ما یتعلم او یتلذذ، برزخ کا دکھ درد محسوس کرنے کا نوع من الحیات، نوع من الحیات ہوتا ہے یہی ادراک بسیط، کہ اللہ تعالیٰ ممکن ہے، وہ بھی حتمی نہیں کہا، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ذرات اصلیہ بدن کے ان ذرات میں جسم عنصری کے یہ ذرات اصلیہ میں اللہ تعالیٰ ایک قسم کا ادراک پیدا کر دے، اور وہ ادراک بسیط کی وجہ سے برزخ کا دکھ درد محسوس کریں، اور اتنا ادراک قدر ما یتعلم او یتلذذ، سننے والا نہیں، دیکھنے والا نہیں، قدر ما، صرف اتنا کہ وہ برزخ کا دکھ درد محسوس کر سکے، بس یہ ممکن بات ہے اور اللہ کی قدرت کے تحت ہے۔ جی اللہ اس طرح کر سکتے ہیں، یمکن ہو، سمجھے؟ اور اس کا نام کیا ہے؟ ادراک، اچھی طرح سمجھو، ادراک بسیط۔ اور ادراک بسیط کا دوسرا نام نوع من حیات۔ ادھر تعلق کی بھی کوئی ضرورت نہیں، جی وہ بھی مبہم لفظ ہے، اس کی بات بھی آ جائے گی۔ خیر، یہاں پر قالتا، اب شکر ہے پھر ماسٹر نے یہ آیت نہیں پڑھی، نہیں تو ماسٹر کہتا قالتا، کہنا تو زبان جب نالوں دا، زبان کا ٹکڑا، زمین کی تو زبان کوئی نہیں تھے، قالتا کیسے؟ جی وہ جو آیت ہے نا قالا یا لیت قومی، تو وہاں ماسٹر نے کیا شگوفہ کھولا، حبیب نجار جنت میں پہنچا تو کیا کہا؟ قالا یا لیتا قومی، کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے شہید کا جسم زندہ ہوتا ہے، کیونکہ روح کی تو جیب نہیں ہوتی، زبان نہیں ہوتی، تو پتہ چلا کہ وہ ادھر بول رہا تھا زبان۔ تو میں نے کہا ماسٹر صاحب قیامت کے دن تیری ہر چیز بولے گی، میں نے ادبن کہہ دیا، آپ معذوف نکال سکتے ہیں، قیامت کے دن نیچے اوپر سے بولے گا، تو نیچے بھی ماسٹر صاحب کی جیب لگی ہوگی، اور جلود عام ہے نا بھائی، جلود صرف ایک سائڈ تو نہیں ہے، نیچے سے بھی بولے گا اوپر سے بھی، تو معلومات ہے قیامت کے للڑوں کی جیب نیچے بھی ہوگی، کیونکہ بولنا جیب کا کام ہے، اس کو کیا جبا، اس سے بولتے ہیں، اور اس کے بغیر بولی ہے ہی نہیں۔ تو میں نے کہا قال الستو بربکم قالوا بلا، وہ قالو کیسے ہوا تھا، وہ قالو کیسے تھا، پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ یہ بڑا، یہ ہے دھوکہ کہ بولتی تو جب ہے نا جی، لہذا یہ جو قالا یا لیتا قومی حبیب نجار نے کہا تو جسم کہہ رہا تھا، آگے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اور ماسٹری پارٹی بتاؤ الستو بربکم قالو والا وہاں جب کہاں سے آ گئی تھی؟ اور ابھی آ رہا ہے تمہارا اوپر نیچے بولے گا، تو اوپر نیچے تمہاری جبے کہاں آ گئی، جبے کہاں آ گئی؟ تو آسمان زمین نے قالتا،
دونوں بول پڑے انہاں دی بھی جیب بے ہوئے چمڑے گوشت والی ایسے پاگل خالتا اتینا دونوں نے کہا ہم بجا آبری کرتے ہیں حکم کی بجا لاتے ہیں حکم اور کیسے خوشی 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 اس سے پتہ چلا کہ میری طرف توجہ رہے اس سے پتہ چلا کہ آسمان زمین کی جبلت اور فطرت میں بھی توحید ہے جبلت اور فطرت میں بھی کیا ہے توحید ہے من شیء الا یسبح معلوم ہوتا ہے دنیا کی ہر چیز کے ہر ذرے کی فطرت میں توحید ہے